السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوسچن نمبر 6، حجیت حدیث پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ حجت حدیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی بات یا کلام کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر اور صفات کا مجموعہ ہے۔ حجت حدیث کا مفہوم۔ حجت کا مطلب کسی چیز کا دلیل اور حجت ہونا ہے، یعنی وہ چیز جو شریعت میں قابل قبول ہو اور اس کی بنیاد پر احکام اخذ کیے جا سکے۔ چنانچہ حجت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اسلامی شریعت میں حجت ہے اور اس کی اتباع واجب ہے۔ قرآن مجید میں حجت حدیث کی دلیل۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو حدیث اور سنت کی حجت کو ثابت کرتی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دیا ہے، جیسے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صحابہ امر ہیں۔ اس آیات میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی حدیث کو سنت بھی حجت ہے۔ دوسرا اس میں آتا ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اس آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ سورۃ الحشر میں ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیات میں واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور ہدایت واجب ہے، خواہ وہ قرآن میں مذکور ہیں یا حدیث میں۔ حدیث کی حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے، جیسے حضرت مقدم بن کرب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احکام کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اجماع امت اور فقہ کے اقوال۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جمہور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث حجت ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز حجت نہیں دیکھی۔ امام مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
ہر مسلمان پر لازم ہے، جو اس کو رد کرے گا وہ گمراہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو شخص حدیث کو حجت نہ مانے اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ یہ تمام اقوال اس بات کی دلیل کرتے ہیں کہ حدیث اسلامی شریعت میں حجت ہے اور اس سے روگردانی جائز نہیں۔ آگے ہمارے پاس آخری پوائنٹ آتا ہے، حدیث کے بغیر دین نامکمل رہتا ہے۔ اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے تو دین کا بڑا حصہ نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں صرف بنیادی احکام ہیں اور ان کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عبادات، معاملات اور دیگر امور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ کویسچن کو سمجھ کر جو کچھ بولا ہے انشاءاللہ آپ ان کو اچھی طریقے سے آپ لکھ سکیں گے۔ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہیڈنگ ہے، آپ اگر ہیڈنگ اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ باقی اس کی جو PDF ہے، تھیوری ہے، وہ آپ کو گروپس میں مل جائے گی۔